حسین کی صحیح سنو گے؟ کتنے لاشیں مقتل سے اٹھا کے خیمے کی طرف آیا، حسین نے کتنی مرتبہ صحیح دی؟ حسین کا حج سنو گے تو حسین نے حج کا احرام اتار کے عمرے میں تبدیل کر دیا؟ نہیں، حسین نے جو حج قائم کیا ہے وہ حج سن سکتے ہو کہ حسین کی صحیح کیا ہے کہ ایک ایک لاشے کو مقتل سے اٹھا کر خیمے کی طرف لانا حسین کی صحیح ہے۔ منا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 3 دن خیمے لگائے جاتے ہیں۔ حسین کے خیمے سنو گے کہ جو 3 دن جہاں التش کی آوازیں تھی، اور پھر یہی نہیں بلکہ جب شام غریبہ سے 3 دن حسین کے خیموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور حلق کسے کہتے ہیں جہاں بالوں کو تراشا جاتا ہے، حسین نے اپنے پورے جسم کو تراش دیا۔ حسین کے پامال لاشا کربلا کے تپتے ریگستان میں پڑا تھا۔ اور تم قربانی سنو گے کہ قربانی کیا ہے؟ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسماعیل کو لٹالا، لیکن حسین نے اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی۔ پتہ نہیں کتنے لاشیں کربلا سے مقتل سے خیمے کی طرف لائے۔ کیا جب شہزادہ علی اکبر کا تڑپتا ہوا کلیجہ نکالا تو کیا حسین کی آنکھوں پر پٹی تھی؟ کیا جب شہزادہ علی اصغر کا لاشا دھورا ہو گیا، بھائی کوئی عام تیر تو نہیں چلا تھا خون ناحق پر، وہ تیر چلا تھا جس سے گھوڑوں کو گرایا جاتا ہے۔ اور جب حسین نے شہزادہ علی اصغر خون ناحق کا خون چلو میں لیا، آسمان اور زمین کی طرف دیکھا تو کیا میرے مولا حسین نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی؟ حسین کاش حسین کی درد کی عبادت، درد کی صلاح ہے مومنو، اسے غم حسین نہ بناؤ۔ میں بار بار کہتا ہوں، غم کے بعد خوشی ہے، یہ درد حسین ہے، یہ درد کی صلاح ہے۔ اس درد کو سمجھو، یہ پورے سال کا درد ہے۔ بھائی کیا ضرورت ہے ذاکر کو غلط روایتیں پڑھنے کی؟ کیوں نہیں ہر مومن کا دل چلتا پھرتا آزا خانہ بن جائے کہ وہ ذاکر حسین کہے اور لوگ ٹکرے مار کے رونے لگے؟ تو خدا کے واسطے بات کو سمجھے۔ ہم قلندر کی طریقت میں بیٹھے ہیں، تو قلندر کی طریقت میں تو 2.25 مہینے کی عزاداری ہے ہی نہیں۔ دیش کے ساتھ دیش کے دوست ہر ساتھ درون ناری بھی رقصم، میں 2.25 مہینے کا یا حسین نہیں کرتا، میں ہر سانس کے ساتھ یا حسین کرتا ہوں۔ کبھی آگ پر یا حسین کرتا ہوں، کبھی کانٹوں پر یا حسین کرتا ہوں، کبھی مٹی پہ لوٹ کے یا حسین کرتا ہوں۔ ہر ساتھ ہر لمحہ یا حسین ہے۔ قلندری طریقت میں عزاداری 2.25 مہینے کا نام نہیں ہے۔ قلندری طریقت میں ہر ساتھ ہر لمحہ یا حسین ہے، کہ جہاں انسان کا دل عزا خانہ بن جائے، اس کی دل جو ہے امام بارگاہ بن جائے، کہ صرف ذاکر یہ کہے کہ بھائی آج 7 محرم ہے، کربلا میں کیا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر دل عزا خانہ ہو کہ صرف 7 محرم کی جائے تو لوگوں کے آنسو نہ رکے۔ یہ جب ہوگا کہ جب آپ پورے سال کے عزادار بنیں گے، کیونکہ عزاداری مشکل کام ہے اور ہر مولوی پرست مشکل کام سے بھاگتا ہے۔ مولوی کو آسانی چاہیے، کیونکہ نفس کو مارنا ہے نا، خواہشات نفس کو کچلنا ہے۔ درد کے پروردگار کو حسین کہتے ہیں۔ حسین درد کا پروردگار ہے، حسین نے درد دیا ہے۔ حسین نے ہی بتایا کہ میرے نانا اور بابا نے جو نمازیں دی تھی، جو ظاہری عبادتیں دی تھی، حرملہ لعین حافظ قرآن بن گیا، لیکن اس کا باطن پاک نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ کیا ضرورت تھی ہم گناہگاروں کے لیے کہ ہم گناہگاروں کو وہ درد دیا جائے جس سے ہمارا شرک باطنی دور ہو، جس سے ہمارا قلب چلتا پھرتا عزا خانہ بن جائے۔ عزاداران حسین آج 7 محرم ہے۔ ہر ماتمی، ہر عزادار جو یا حسین کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب آگ پر چلا جاتا ہے، دیش کے دوست ہر ساتھ
दुरूने नारी में रक्सम कि मैं हर साल आग के ऊपर रक्स करता हूं या हुसैन करता हूं। तो आग पर जब चला जाता है तो मातमी सदाएं देते हैं हासिम दूल्हा, दूल्हा हासिम, हासिम दूल्हा, दूल्हा हासिम, हासिम दूल्हा। यानी जब जब आग पर चलता है अदाता, जब जब चलता है तो ये कहा जाता है कि कासिम दूल्हा, दूल्हा कासिम। आग पे चलना आसान काम नहीं, आसान काम नहीं है। इसलिए किबरिया ने अपने मिसरा उला में इसको कहा कि मैं हर साल आग पर या हुसैन करता हूं। और आग पर एक ही लफ्ज कहा जाता है, करबला के दूल्हा का नाम लिया जाता है। मुझे शाह लतीफ के सुरकैदारों का जुमला याद आ गया। शाह लतीफ कहते हैं कि अगर करबला के अंदर हसन मौजूद होते तो हुसैन के साथ ये सब कुछ ना होता। तो जाहिर बात है कि हसन की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? रिवायतों में मक्तल में कि कासिम के हुस्न का, कासिम की नजाकत का, कासिम की लताफत का क्या कहना। रावी ये कहता है कि शहजादा कासिम अगर कुर्ता भी पहनते थे तो उसके निशान भी जिस्म के ऊपर आ जाते थे। इतना नाजुक जिस्म था, इतने लतीफ थे, इतने नाजुक थे। और जिस्म क्या नूर है, नूर को मैं जिस्म से क्या तशबीह दूं? नूर का क्या कोई शऊर कर सकता है? ज़ाहिरी लिखने वाला तो यही लिखेगा कि कुर्ते के निशान भी जिस्म पर आ जाए। बात ये नहीं है, ये क्यों नहीं लिखा कि कुर्ता मादियत पर मबनी है, नूर मानवियत पे मबनी है। जहां मादियत का टकराव होगा तो नूर पे निशान आ ही जाएंगे। कासिम तो नूर का नाम है, कासिम तो करबला के दूल्हा का नाम है। अज़ादारान हुसैन कासिम बार बार अपनी माँ के पास जाकर कहते थे, क्या बात है चचा जान, मेरी तरफ देखते तो हैं लेकिन मुझे इजाजत नहीं देते, क्या वजह है? कि भैया जी अकबर को इजाजत मिल गई। क्या वजह है? कि भैया अनु मोहम्मद को इजाजत मिल गई। क्या वजह है? कि चचा पास भी चले गए, अब मुझे इजाजत क्यों नहीं मिलती? तो कासिम की मां ने पलट के कहा कि जाओ कासिम अपने चचा से पूछ लो। कासिम जाते और कहते अम्मू जान क्या कासिम को इजाजत नहीं मिलेगी? क्या हसन मुश्तबा के बेटे को इजाजत नहीं मिलेगी? तो हुसैन पलट के कहते हैं कासिम जब जब तेरा चेहरा देखता हूं तो मुझे अपना भाई हसन याद आ जाता है। कासिम तुझे देखकर हसन मुश्तबा की याद आती है। कासिम मैं तुझे कैसे रवाना कर दूं बेटा, कैसे भेज दूं? तू कहीं नहीं जा सकता। ये कहना था। कासिम दोबारा अपनी माँ के पास जाते हैं तो माँ को हसन मुश्तबा की वसीयत याद आ जाती है। कासिम से कहती है कासिम बेटा अपना बाजू बुलंद करो। कासिम बाजू बुलंद करते हैं, बाजू के नीचे एक नन्हा सा तावीज बना हुआ होता है। कासिम की माँ तावीज को खोलती है, उसको पढ़ना शुरू करती है जिसपे लिखा होता है कि मैं हसन मुश्तबा हुसैन का बड़ा भाई हुसैन को हुक्म देता हूं कि जब करबला में हुसैन तन्हा रह जाए तो कासिम मेरी नियाबत करेगा। हुसैन कासिम को रोकना मत। बस ये वसीयत लेकर कासिम अपने चचा हुसैन के पास जाते हैं और अपने बाबा की वसीयत पढ़ना शुरू करते हैं। हुसैन वसीयत सुनते हैं, एक इमाम दूसरे इमाम का हुक्म सुनता है। जाहिर है जब हसन बोलते हैं तो हुसैन खामोश है। जाहिर है ये रिवायत है जब मोहम्मद बोले तो अली खामोश रहे, जब अली बोले तो हसन खामोश रहे, जब हसन बोले तो हुसैन खामोश रहे। अब हसन की वसीयत जब बोलती है तो हुसैन खामोश हो जाते हैं, हुसैन खामोश हो जाते हैं। हसन की वसीयत बोलना शुरू करती है, हुसैन मेरे कासिम को नजरअंदाज न करना, हुसैन तुम तना नहीं हो, हुसैन मैं कासिम की शक्ल में मौजूद हूं। बस ये वसीयत का सुनना था। हुसैन कासिम को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, फिर कहते कासिम तू सिर्फ हसन मुश्तबा का बेटा तो नहीं है,
تو تو کربلا کا دولہا بھی ہے، تو تو کربلا کا دولہا بھی ہے. پھر اس کربلا کے دولہا کو سجا کر دولہا بنا کر حسین مقتل کی طرف بھیجتے ہیں. عزاداران حسین، قاسم کی شہادت عجیب شہادت ہے. شہزادہ علی اکبر کا پرچی ٹوٹنے سے نوک نیزہ پر، پرچی ٹوٹنے سے نوک پہ کلیجہ باہر آ گیا. بس یہی ہوا نا، مولا قاسم کے بازو ٹوٹ کر گرے، کٹ کر گرے. حسین کبھی ایک بازو سمیٹتے تھے، کبھی دوسرا بازو سمیٹتے تھے، کبھی سر کو لیتے تھے. لیکن قاسم کی شہادت کیا پڑھوں، کیا پڑھوں؟ نہ قاسم کے بازو کا ذکر ہے، نہ قاسم کے تڑپتے ہوئے کلیجے کا ذکر ہے، نہ قاسم کے سر کا ذکر ہے، نہ قاسم کے ہاتھوں کا ذکر ہے. بس مقتل کی طرف جب قاسم چلتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، یا اماں ادرکنی، یا چچا ادرکنی. یہ کہہ کے آواز خاموش ہو گئی. حسین مقتل کی طرف آئے، کہا بیٹا قاسم کدھر ہو، کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں. راوی لکھتا ہے کہ جب حسین فرات کی طرف چلتے ہیں تو سر عباس سے آواز آتی ہے، جب حسین مقتل کی طرف چلتے ہیں تو شہزادہ علی اکبر سے آواز آتی ہے. حسین پھر کہتے ہیں بیٹا قاسم کدھر ہو، تمہارا چچا تم کو بلاتا ہے، کدھر ہو؟ کوئی آواز نہیں. ایک مرتبہ مولا حسین کو جلال آتا ہے اور کہتے ہیں قاسم وقت کا امام تجھے بلاتا ہے، تو کدھر ہے؟ تو راوی لکھتا ہے قاسم کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فضا میں بلند ہوتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. قاسم کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فضا میں بلند ہوتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. حسین اپنے سر سے امامہ کھولتے ہیں، چادر میں تبدیل کرتے ہیں. قاسم کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چادر میں سمیٹتے ہیں، اس کی ایک گٹھری بناتے ہیں اور مقتل سے خیمے کی طرف چلتے ہیں. سیدانیہ خیمے پہ کھڑی ہے. جناب زینب کی آواز آتی ہے، بھیا دولہا قاسم کدھر ہے، دولہا قاسم کدھر ہے؟ حسین کچھ جواب نہیں دیتے. ایک پوٹلی ہوتی ہے، ایک پوٹلی ہوتی ہے جس میں قاسم کی لاش کے ننھے ننھے ٹکڑے ہوتے ہیں. راوی لکھتا ہے جیسے ہی پوٹلی لے کر خیمے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ایک بچی خیمے سے باہر نکلتی ہے اور مقتل کی طرف دوڑتی ہے. میں نے پوچھا راوی سے یہ کون ہے، تو راوی نے کہا یہ دولہا قاسم کی دلہن ہے. یہ مقتل میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ دولہا کے لاش کے ٹکڑے حسین سمیٹ کے خیمے میں لے آئے. تو میں نے راوی سے پوچھا تو راوی نے کہا وہ قاسم کے خون کی مہندی لگانے کے لیے مقتل کی طرف جا رہی ہے. حسین کہتے بیٹی کہاں باہر جا رہی ہے، تو آج کی دلہن ہے. بیٹی کہتی ہے بابا اپنے دولہا کے خون سے مہندی لگاؤں گی. اور رحمت اللہ علی القوم. یا اللہ تعالیٰ اس ذکر کے ساتھ قرض داروں کے قرض دور فرما، بیماروں کو صحتیابی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ کرم شاہدال کے تمام فرزندوں کو صحت عطا فرما. انک انت السمیع العلیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وأقم الصلاة.